بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا سعید بن نصیر حدثنا ابو اسامہ حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل بالتیخ بالرطب فیقول نکسر حر ھذا ببرد ھذا وبرد ھذا بحر ھذا. ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطیخ کو رطب سے تناول فرماتے. بطیخ کا معنی آتا ہے خربوزہ یا تربوزہ. بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ یجمع بین الخربز والرطب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ اور رطب دونوں کو جمع فرماتے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بطیخ سے یہاں پر خربوز مراد، مگر آگے کے الفاظ ہیں فیقول، اور ارشاد فرماتے کہ ہم اس کی حرارت کو اس کی برودت سے توڑتے ہیں اور اس کی برودت کو اس کی حرارت سے توڑتے ہیں. یعنی رطب حار اور بطیخ یہ بارد ہے، تو دونوں کو اس لیے جمع فرماتے کہ ہر ایک کی تیزی دوسرے سے ٹوٹ جائے. رطب کی حرارت بطیخ کی برودت سے ٹوٹ جائے اور اس کی برودت رطب کی حرارت سے ٹوٹ جائے اور اعتدال برقرار رہے. تو اس تعلیل سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بطیخ سے یہاں پر بطیخ اخضر مراد، یعنی جسے تربوز کہتے ہیں. جبکہ بعض روایتوں میں خربز کا لفظ آیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ بطیخ سے بطیخ اصفر مراد ہے جسے خربوز کہتے ہیں. لیکن پھر یہ توجیہ کی گئی ہے کہ خربوز جب تک ہرا رہتا ہے اس وقت تک وہ بھی بارد رہتا ہے، اور جب بالکل پیلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہار ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. حدثنا محمد بن الوزیر حدثنا الولید بن مزید قال سمعت ابن جابر قال حدثني سلیم بن عامر عن ابن بسر السلمیین قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وکان یحب الزبد والتمرا. سلیم ابن عامر بسر کے دو سلمی بیٹوں سے روایت کرتے ہیں. وہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے بارگاہ رسالت میں مکھن اور کھجور پیش کیا. وکان یحب الزبد والتمرا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مکھن اور کھجور کو پسند فرماتے. بلکہ یہ مثال بھی پیش کی جاتی ہے نحو کی کتابوں میں کہ التمرت مثلھا زبدہ، پڑھیں کہ نہیں مثال؟
وہ شرح جامی میں مثال ذکر کی گئی ہے وہ پڑھائی نہیں جاتی، یعنی کھجور پر اسی کے برابر مکھن لگا ہوا ہے، تو کھجور اور مکھن یہ دونوں ایک ساتھ ملا کر کے کھاتے ہیں۔ بہرحال ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ دو قسم کے کھانوں کو دسترخوان پر جمع کرنا جائز اور درست ہے، اور مآکل و مشارب میں توسع بھی جائز ہیں بشرطے کی اسراف نہ ہو۔ بابٌ فی استعمال آنیت اہل الکتاب، یہ باب ہے اہل کتاب کا برتن استعمال کرنے کے بیان میں۔ چونکہ اشیاء میں اصل طہارت ہے، اس لیے برتنوں میں بھی اصل ہی ہے کہ برتن پاک، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے اس وقت تک ان برتنوں پر ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی دوسرا برتن مل رہا ہے تو دوسرا برتن استعمال کرے، یعنی اپنا برتن نہیں ہے تو پھر ان کا برتن استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں نجاست کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد العالی و اسماعیل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنصیب من آنیت المشرکین واسقیتہم۔ عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تو ہمیں مشرکین کے برتن اور ان کے مشکیزے غنیمت کے طور پر ملتے تھے۔ فنستمتع بہا، تو ان برتنوں سے ہم فائدہ اٹھاتے تھے۔ فلا یعیب ذلک علیہم، تو اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے، یعنی اس عمل کو معیوب قرار نہیں دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ برتنوں میں بھی اصل طہارت، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ حدثنا نصر بن عاصم حدثنا محمد بن شعیب قال حدثنا عبداللہ بن العلاء بن زبر، یہ زبرقان ہوگا، عن ابی عبید اللہ مسلم بن مشکم عن ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا، انا نجاور اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں، اپنی ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی عادت تھی کہ ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے اور برتنوں میں شراب پیتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان وجدتم غیرہا فکلوا فیہا واشربوا، اگر تمہیں کوئی اور برتن مل جائے تو انہی برتنوں میں کھاؤ اور پیو۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا، اور اگر کوئی دوسرا برتن نہ ملے، فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ، تو ان برتنوں کو پانی سے دھو لو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا،
اور کھاؤ اور پیو۔ تو اگر کسی برتن کے بارے میں ظن غالب ہے کہ اس میں خنزیر کا گوشت پکایا گیا، یعنی اس کی نجاست کا ظن غالب ہے، تو اس وقت اس برتن کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر ظن غالب نہیں ہے اور نجاست کی کوئی دلیل بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس وقت برتنوں کے دھونے کا حکم یہ استحباب کے لیے مستحب ہے کہ دھو لے، اس کے بعد پھر استعمال کرے۔ باب فی دواب البحر، یہ باب ہے سمندری جانوروں کے بیان میں۔ سمندری جانوروں میں ہمارے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی کوئی بھی دریائی جانور حلال نہیں، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ سارے دریائی جانور حلال ہیں سوائے خنزیر اور کتے اور انسان کے۔ خشکی پر جتنے جانور پائے جاتے ہیں اتنے ہی دریا میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے انسان البر ہے ایسے انسان البحر بھی، جیسے کلب البر ہے اسی طرح سے کلب البحر بھی۔ بلکہ یہ بھی مذکور ہے کہ خشکی میں کل 400 عالم، جبکہ عالم بحر، جبکہ سمندر میں اللہ تعالی نے 600 عالم پیدا کیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ انسان البحر، خنزیر البحر اور کلب البحر، ان تینوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے دریائی جانور حلال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مذہب قریب قریب ایسے ہی ہے، البتہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ مضر نہ ہو، اور میڈک کا بھی استثناء کیا ہے کہ میڈک بھی حرام، جبکہ ہمارے نزدیک صرف مچھلی حلال، باقی کوئی بھی دریائی جانور حلال نہیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو الزبیر عن جابر قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأمر علینا ابا عبیدہ بن الجراح نتلقى عیرا لقریش۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم پر امیر لشکر مقرر فرمایا۔ حضور نے ہمیں کیوں بھیجا تھا؟ نتلقى عیرا لقریش، یعنی قریش کے ایک قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے حضور نے ہمیں بھیجا تھا، ان کا سامنا کرنے کے لیے۔ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّن تَمَرٍ، اور ہمیں کھجور کا تھیلا زاد راہ کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ لم نجد لہو غیرہ، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز میسر نہ تھی۔ فکان ابو عبیدہ بن الجراح،
یوتینا تمرتن تمرتن، تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایک ایک کھجور عطا فرماتے تھے، ہمیں ایک ایک کھجور عطا فرماتے تھے۔ کننا نمسھا کما یمس الصبی، ہم کھجور کو اس طرح سے چوستے تھے جیسے کہ بچہ چوسا کرتا ہے۔ ثم نشرب علیہا من الماء، پھر ہم اسے چوس کر کے پانی پی لیتے تھے۔ فتکفینا یومنا الی اللیل، اور وہی ہمارے لیے رات تک پورے دن کے لیے کافی ہوتا تھا۔ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبْطَ، اور ہم اپنے عصا سے درخت کی پتیوں کو مار کر کے پتیاں گراتے تھے۔ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ، پھر ہم پانی سے اسے بھگو لیتے تھے۔ فَنَأْكُلُ، اور درخت کی پتیاں ہم کھا کر کے گزارا کرتے تھے۔ قال، حضرت جابر کہتے ہیں وانطلقنا علی ساحل البحر، ہم ساحل سمندر پر پہنچے۔ فرفع لنا کہیۃ الکثیب الضخم، تو بھاری توندہ ریت کی طرح ایک دریائی جانور ہمارے سامنے آیا، ہمیں نظر آیا۔ فَأَتَيْنَاهُ، تو ہم اس کے پاس گئے۔ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْأَنْبَرَ، تو وہ ایک دریائی جانور تھا جسے عنبر کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ فقال ابو عبیدہ، تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا میتۃ ولا تحل لنا، یہ مردار ہے، ہمارے لیے حلال نہیں۔ یعنی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے ایک بار اجتہاد فرمایا تو آپ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ ایک مردار جانور ہے جو ہمارے لیے حلال نہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اجتہاد فرمایا تو فرمایا لا، نہیں، بل نحن رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی سبیل اللہ، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ اور اللہ کی راہ میں۔ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تمہیں اضطرار کی حالت، مجبوری کی حالت، فَكُلُوا، تو تم لوگ اسے کھاؤ۔ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مہینے تک اسی پر قائم رہے، یعنی ایک مہینہ تک ہم اسے کھا کر کے گزارا کیے۔ وَنَحْنُ 300، جبکہ ہماری تعداد 300 کی تھی۔ حتیٰ سمنا، یہاں تک کہ ہم خوب موٹے بھی ہو گئے اسے کھا کر کے۔ اتنی بڑی وہ مچھلی تھی کہ بیچ کی جو ہڈی ہوتی ہے اسے جب ایسے ہی کھڑا کیا ہے زمین پر، تو صحابہ کرام میں جو سب سے قد آور تھے وہ بھی اس کے نیچے سے گزر جاتے تھے اور وہ ہڈی سر میں نہیں لگتی تھی۔ سوچیے کتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔
فلما قدمنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرنا ذلک لہ، جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچے، حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، ذکرنا ذلک لہ، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ ایک رزق ہے جس کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے ظاہر فرمایا۔ فہل معکم من لحمہ شیء، تو کیا تمہارے ساتھ اس کا کچھ گوشت ہے؟ فتطعمون منہ، کہ ہمیں بھی اس میں سے کھلاؤ۔ فارسلنا منہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اس میں سے کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ فاکلا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں کسی کو اپنا امیر اور قائد بنانا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر حضور نے بنا دیا تھا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی وہ تو بہرحال حلال ہے، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، بشرطے کہ تافی نہ ہو۔ اب چونکہ اتنی بڑی مچھلی ساحل سمندر پر نظر آئی تھی، سمندر کے باہر بالکل ساحل پر نظر آئی تھی، تو اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام پر اس وقت یہ بات ظاہر نہ رہی ہو کہ یہ کوئی مچھلی، ورنہ اگر مچھلی ہونا ان پر ظاہر ہو گیا ہوتا تو اس اجتہاد کی ضرورت نہ تھی کہ یہ مردار ہے، ہمارے لیے حلال نہیں۔ پھر اس کے بعد اجتہاد فرمایا کہ ہم اضطرار کی حالت میں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر یہ بات ظاہر نہ تھی کہ یہ کوئی مچھلی۔ اس کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا، اور تو اس وقت ان پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ مچھلی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی اس میں سے کھلاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی مچھلی کہ 300 صحابہ کرام مہینہ بھر تک اسے کھاتے رہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی وہ مچھلی رہی ہوگی، اور وہ بھی اس کی بیچ کی ہڈی جب زمین پر کھڑی کیے ہیں صحابہ کرام تو سب سے قداور اس کے نیچے سے گزر جاتے تھے۔ بابن فی الفارۃ تقع فی السمن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ چوہا گھی میں گر جائے تو کیا حکم ہے۔ گھی اگر جامد ہے، جمع ہوا ہے، تو چوہا نکالنے کے بعد اس کے ارد گرد کا جو حصہ ہے وہ نکال دیا جائے، تو باقی حصہ پاک۔ اور اگر وہ گھی جامد نہیں تھا بلکہ سیال تھا اور اس میں چوہا گر کے مر گیا تو اس صورت میں پورا گھی ناپاک ہو جائے گا، اسے کھانا جائز نہیں، البتہ اسے جلانا یہ جائز۔ ہاں، جلانا، ہاں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن میمونہ ان فارة وقعت فی سمن،
فأخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال القوا ما حولها وکلوا۔ امام زہری عبید اللہ ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، وہ اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک چوہیا گھی میں گر گئی، تو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، فقال، ارشاد فرمایا، القوا ما حولها وکلوا، اس کے ارد گرد کے حصے کو نکال دو اور اسے کھاؤ۔ حدثنا احمد بن صالح والحسن بن علی واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها۔ امام زہری حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چوہیا گھی میں گر جائے تو اگر گھی جامد ہو فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، تو چوہیا اور اس کے ارد گرد کو نکال دو۔ وَإِنْ كَانَ مَائًا، اور اگر گھی سیال ہو فَلَا تَقْرَبُوهُ، تو اس کے قریب مت جاؤ۔ قال الحسن، حضرت حسن بصری کہتے ہیں، نہیں حسن ابن علی کہتے ہیں، قال عبد الرزاق کہتے ہیں، وربما حدث به معمر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس عن میمونہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کبھی کبھار معمر نے اس حدیث کو بیان کیا تو اس طرح کہانی زہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس، یعنی عن زہری کے بعد عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ کہنے کے بجائے یہ کہا عن زہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس عن میمونہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث شریف دو سندوں سے مروی۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن بوزویہ عن معمر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن میمونہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث الزہری عن ابن المسیب، یعنی جس طرح سے امام زہری نے حضرت سعید ابن المسیب سے روایت کی ہے اسی طرح سے یہ بھی سند ہے۔ باب فی الذباب یقع فی الطعام، یہ باب اس بیان میں ہے کہ مکھی کھانے میں گر جائے تو کیا کرے۔ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بشر یعنی ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فانقلوہ۔ بشر ابن المفضل محمد ابن عجلان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت سعید مقبری سے روایت کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکھی تمہارے برتن میں گر جائے
فَامْقُلُوهُ تو اسے ڈبو دو، یعنی کھانے میں ڈبو دو. فَإِنَّا فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ، کیونکہ اس کے ایک پر میں، اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا. وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، اور مکھی اپنی حفاظت یعنی کھانے کی گرمی سے اپنی حفاظت اپنے اس بازو کے ذریعے کرتی ہے جس میں بیماری ہوتی. یعنی کھانے پر مکھی جو اپنا بازو پہلے رکھتی ہے وہی جس میں بیماری ہوتی، اسی سے وہ کھانے کی گرمی وغیرہ سے اپنی حفاظت کرتی. فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهَ، اس لیے پوری مکھی پانی میں ڈبو دے کہ دوسرے میں شفا ہے تو پہلے سے جو بیماری اس میں آئی ہے وہ بیماری دوسرے سے ختم ہو جائے گی. باب فی اللقمۃ تسقط، یہ باب اس بیان میں ہے کہ لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو کیا کرے. لقمہ اگر ہاتھ سے گر جائے تو پہلے تو کوشش یہ کرے کہ لقمہ ہاتھ سے نہ گرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا جب آدمی نہیں کھاتا ہے تو شیطان اس کے ہاتھ میں دھکا مار دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، جس سے لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے. اب اس کے بعد کسی وجہ سے اگر لقمہ ہاتھ سے گر گیا تو اس لقمے کو اٹھا کر کے کھا لے، اس میں جو گرد و غبار لگ گیا ہے اسے صاف کر لے. اور اگر صاف کرنے کے قابل نہیں، مثلا نجس جگہ پر وہ گر گیا ہے، تو کوشش یہ کرے کہ وہ لقمہ کسی جانور کو جیسے کتے وغیرہ کو کھلا دے، یعنی شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لائق اصابعہ الثلاث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں زبان سے صاف فرماتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلی سے کھانا تناول فرماتے تھے. ابہام، انگشت شہادت اور وسطی، یہ 3 انگلی، اور ان 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہ سنت. اور اگر 5 انگلیوں کے استعمال کی ضرورت ہے تو 5 انگلی کا استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. وقال، اور ارشاد فرمایا، اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى ولیأکلها، جب تم میں کسی کا لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اس سے اذى کو دور کر دے، ولیأکلها، اور اسے کھا لے، ولا یدعها للشیطان، اور شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے. وامرنا ان نسلط الصحف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو خوب اچھی طرح سے صاف کر لیں. وقال، اور فرمایا کہ تم میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت کا نزول ہوگا، اس لیے پلیٹ کو خوب اچھی طرح سے صاف کر لے، پلیٹ میں کچھ نہ چھوڑے. باب فی الخادم یاکل مع المولا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ خادم اپنے آقا کے ساتھ کھائے. حدثنا القعنبی قال حدثنا داؤد بن قیس عن موسیٰ بن یسار
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ليأكل فإن كان الطعام مشفوحا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کسی کا خادم اس کے لیے کھانا بنائے، پھر کھانا بنا کر کے اس کے پاس لے آئے، اس حال میں کہ خادم نے اس کی گرمی اور اس کے دھوئیں کو برداشت کیا ہو، یعنی اس کی گرمی اور اس کے دھوئیں کے قریب تھا، سب کچھ برداشت کر کے اس نے کھانا بنایا ہے، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، تو خادم کو اپنے ساتھ بیٹھائے تاکہ وہ بھی کھائے۔ اسے یہ ذہن نہ دے کہ وہ خادم ہے، وہ ماتحت، بلکہ اپنے ساتھ خادم کو بیٹھا کر کے کھلائے۔ اور اگر کھانا کم ہے تو خادم کے ہاتھ میں اس میں سے 1 یا 2 لقمہ رکھ دے۔ اگر کھانا کم ہے، ساتھ میں نہیں کھلا سکتا ہے، تو کم از کم 1-2 لقمہ اس میں سے خادم کو دے دے کھانے کے لیے کہ اس کی دلجوئی ہوگی۔ اور ایسے بھی دوسری حدیث شریف میں خادموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اخوانکم جعلہم اللہ تعالی فیتیۃ تحت ایدیکم، یعنی جن کو اللہ تعالی نے تمہارا ماتحت بنایا ہے وہ تمہارے بھائی۔ تو جب تم میں کوئی کھانا کھائے تو اپنے کھانے سے اسے کھلائے، کپڑا پہنے تو جو کپڑا خود پہنتا اس میں سے اسے پہنائے، یعنی بھائیوں جیسا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ کرے۔